حضرت ابو الحسن خرقانی کی اہلیہ نہایت بد مزاج اور سخت غصے والی تھی۔ ایک عقیدت مند آیا ان کے دروازے پہ حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنے، اور ان کی اہلیہ نے اس کو بہت سخت جو ہے وہ غصے میں ڈانٹا اور برا بھلا کہا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج 9ویں کڑی ہے، اور آج کی ویڈیو بھی بڑی اہم ہے۔ اور اس سے پہلے کہ جو میں ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کرتا ہوں، میرے بڑے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بزرگان دین کا خیالی تصور نہ باندھا کرو، ان کے جو عملی اور علمی کام ہے وہ سامنے لایا کریں اور اس پہ بات کیا کریں۔ ظاہر وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، انہوں نے بھی اسی معاشرے میں زندگیاں گزاری، شادیاں بھی کی، بچے بھی پیدا کیے، تکلیفیں بھی برداشت کی۔ تو اسی سلسلے میں حضرت ابو الحسن خرقانی اور ان کی بیوی کا واقعہ، اور ایک مخلص اور سچے مرید نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی زیارت کے لیے تالکان سے خارکان تک کا دور دراز کا سفر کیا، اور سفر کے دوران مختلف پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتا ہوا اس آدمی کے دل میں محبت کی ایک تڑپ تھی جو اس طویل سفر کی مشقتوں کو جھیلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہرحال وہ شخص صحبتیں مشقتیں اٹھاتے ہوئے کسی طرح وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ حضرت گھر پر موجود نہ تھے، ایندھن کے لیے لکڑیاں لینے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ اندر سے حضرت کی اہلیہ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا کہ مسافر ہوں اور حضرت کا عقیدت مند ہوں، دور دراز کا سفر کر کے حضرت ابو الحسن خرقانی کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو اہلیہ نہایت بد مزاج اور سخت غصے والی تھی، حضرت ابو الحسن سے اکثر لڑا کرتی تھی، مسافر کے اس اظہار عقیدت پر بہت غضبناک ہوئی اور کہا ارے تجھ کو دنیا میں کوئی اور کام نہ تھا؟ تو بہت برا بھلا کہا اسے، اور اس شخص نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی اہلیہ کی زبان سے جب یہ بدتمیزی کی باتیں اور جملے سنے تو اس شخص کا اعتقاد جاتا رہا۔ تو کسی نے بتایا کہ ابو الحسن تو جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں، تو وہ بھی جنگل کی طرف چل دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت سامنے سے ایک شخص شیر کی پشت پر سوار آ رہا ہے، اور لکڑیوں کا گٹھر بھی شیر کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ یہی قطب وقت حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تھے۔ جب حضرت ابو الحسن خرقانی نے اس شخص کو دیکھا تو آپ ہنس پڑے اور سمجھ گئے کہ اہلیہ کی سخت باتیں سن کر یہ پریشان اور فکر مند ہے۔ تو آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ اگر میں اس بے وقوف عورت کی باتیں اور اسی طرح کی سینکڑوں تکلیفیں برداشت نہ کروں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سنتا ہوں، اور نہ کہ اس بد مزاج عورت کے حسن اور عشق کی وجہ سے، چونکہ میں خلق میں محبوب و مقبول ہوں اور مخلوق کی تعظیم سے میرے اندر خود بینی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے تکبر اور خود بینی کا علاج یہ عورت کرتی ہے۔ اللہ نے اس عورت کو اس صورت میں مجھ پہ مسلط کیا ہے کہ میں جب بھی مخلوق کی عزت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہوں
اور جب بھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس قابل ہوں تو میں فوراً جو ہے نا تو اس عورت کی زبان سے مجھے میری اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یاد کروا دیتا ہے. اور جب میرے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی کی جاتی ہے اس عورت کی صورت میں تو دماغ میرا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور میں اپنے مقام پر آ جاتا ہوں جو میرا مقام ہے، اور جو کہ خلق کی تعظیم اور تعریف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح نفس اور میرے تکبر کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور میں اسی حالت میں دوبارہ لوٹ جاتا ہوں جو کہ ایک صاحب معرفت بندے کا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے کہ جیسی اس کے اندر یہ خیال آئے، اس کے اندر یہ اپنا تکبر اور اپنی تعریف کے خیالات جیسے ہی ابھرے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مخلوق سے اس کی تزجیل کروا کے اس کو اس کے مقام پر لا دیتا ہے. تو میری جو بیوی ہے، جو میری اہلیہ ہے، وہ میرا ایک ٹیسٹ ہے جو بزرگان دین کا اکثر ہوا کرتا ہے. تو میں اپنی بیوی کو اپنا ٹیسٹ سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے. تو میرے بڑے بابا جی سے پوچھا گیا تھا کہ مصائب اور آلام کا انسانی زندگی میں کیا مقام ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ یہ جان لینا چاہیے کہ اگر مصائب و آلام ختم ہو جائے تو انعامات و درجات بھی ختم ہو جائیں گے. اور اس ضمن میں بڑے بابا جی نے ایک شعر سنایا کہ بڑے جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، نہ ہوں جو مشکلیں تو زندگی دشوار ہو جائے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کا خیالی تصور نہ باندھا کرو، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے لیکن وہ اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور یہ درجہ ان کو اللہ نے دیا تھا. اور یہ درجہ اللہ نے ان کو ایسے نہیں دیا تھا، ان کی کچھ خوبیاں تھیں، ان کا کوئی وصف تھا، ان کا صبر تھا. تو یہ جو ان کی بیویاں تھیں، زوجہ تھیں، جتنے بھی بزرگان دین یا انبیاء ہوئے ہیں جو ان تکلیفوں سے گزرے ہیں، تو یہ ان کا ٹیسٹ تھا، ان کا صبر تھا. تو حضرت ابوالحسن خرقانی بھی اسی ٹیسٹ سے، اسی امتحان سے گزر رہے تھے. تو اللہ ہم سب کو بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا